میں زیادہ الفاظ نہیں، میں نے پچھلے سال بھی اسی اسٹیج پہ کہا تھا، حکمرانوں ہم وہ جماعت ہیں، ہم وہ طبقہ، ہم وہ قبیلہ ہیں، ہم نے صحابہ پیغمبر کی در کی نوکری اپنے گلے کا زیور بنایا ہوا ہے، ہم نے صحابہ پیغمبر کے در کی چوکیداری اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ بنایا ہوا ہے، ہم نے صحابہ پیغمبر کے در پہ اپنے بھائیوں اور اپنے قائدین کے خون کو دیا ہوا ہے۔ کہ مرید نبی کے سامنے بیٹھنے والی وہ جماعت جس کو قرآن سب سے پہلے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج ملت تو ہم بھی ہیں، اس امت میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن میں ان امتیوں کو سلام کیوں نہ کروں جو سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھ کے نبی کی امت میں شامل ہوئے تھے، نبی کی جماعت میں شامل ہوئے تھے، نبی کے گروہ میں شامل ہوئے تھے، نبی کے حکمرانوں اور وفاداروں میں جن کا سب سے پہلے نام آیا تھا وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ رب کا قرآن سب سے پہلے انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے اخرجت للناس، رب کا قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس امت میں خیر کی بات کرنے والے، خیر کی بات کو پہنچانے والے، خیر کی بات کو نقل کرنے والے، خیر کی بات کو امت تک پہنچانے والا اگر کوئی طبقہ ہے قرآن کے الفاظ میں کہتا ہو، اپنے الفاظ میں نہیں، قرآن بول کے کہتا ہے صحابہ ہے، ان کے علاوہ آج پوری دنیا میں دین پہنچا ہے۔ ہر نبی کے امتی سے سوال کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، تم تک اس قرآن کو، حدیث کو، دین کو، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی سیرت کو اس امت تک جس کو پہلے پہنچایا ہے اونچی آواز سے بول کے بتائیں گے وہ کون ہے؟ بس میں اگلا جملہ کون صحابہ؟ میں اپنی زبان سے کچھ کہوں اور بات ہوگی، زبان نبوت کھلتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے کیا فرمایا؟ صحابی کالنجوم۔ آج حضرت مفتی صاحب میرے لیے کہیں، آپ کے لیے کہہ دیں یہ میرے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری سعادت ہے اصحاب پیغمبر نبی کی وہ مقدس جماعت تھی کہ جن کے لیے زبان نبوت سے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اصحابی یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور یہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ستارے تو بہت ہیں، روشنی تو سب دیتے ہیں، اعتراض کرنے والا اعتراض کر دیتا ہے، بکواس کرنے والا اپنے انداز میں کہتا ہے بھئی ہر ستارہ روشنی دیتا ہے، مجھے یہ تو بتا ابو بکر بھی روشنی دیتا ہے، عمر بھی روشنی دیتا ہے، عثمان بھی روشنی دیتا ہے، علی بھی روشنی دیتا ہے، حسن و حسین اور معاویہ بھی روشنی دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتا سب کی روشنی ایک برابر ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آسمان پہ چمکنے والے ستارے بہت ہیں، سب ستاروں کی روشنی ایک طرح نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، ایک انداز کی نہیں ہے، مختلف ہے۔ بڑے کی روشنی زیادہ ہوگی، چھوٹے کی روشنی کم ہوگی۔ سنو زبان نبوت سے جب حضور نے فرما دیا اصحابی کالنجوم، سب صحابہ ستارے ہیں، تو پھر آئے ہر ستارہ روشنی دیتا ہے، وہ کم دے یا زیادہ دے روشنی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟
سارے ستارے روشنی دیتے ہیں، کسی ستارے سے روشنی کا نہ ہونا یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، زبان نبوت کھلتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی۔ آج کوئی پوچھنے والا کہتا ہے بھئی کس کے نقش قدم پہ چلتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ نبی نے جس راستے پہ چلایا اس راستے پہ چلتے ہیں، نبی کے اسوہ پہ چلتے ہیں، نبی کی سیرت پہ چلتے ہیں، نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ بھئی تمہیں کیسے پتا ہے نبی کا نقش قدم کون سا ہے؟ میں نے کہا نبی نے تو کہا ما انا علیہ واصحابی، میرے نقش قدم دیکھنے ہو میرے صحابہ کو دیکھ لو، جو صحابہ کا طریقہ ہوگا وہی میرا طریقہ ہوگا، جس راستے پہ صحابہ چلیں گے وہی میرا راستہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیا راستہ لے کر آئے گا وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، وہ نبی کا راستہ ہو سکتا آئے۔ آج ایک طبقہ اٹھتا ہے اور صحابہ پیغمبر پہ تبرہ کرتا ہے۔ میں زیادہ الفاظ نہیں، میں نے پچھلے سال بھی اسی اسٹیج پہ کہا تھا حکمرانوں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ہم وہ جماعت ہیں، ہم وہ طبقہ، ہم وہ قبیلہ ہیں، ہم نے صحابہ پیغمبر کی در کی نوکری اپنے گلے کا زیور بنایا ہوا ہے، ہم نے صحابہ پیغمبر کے در کی چوکیداری اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ بنایا ہوا ہے، ہم نے صحابہ پیغمبر کے در پہ اپنے بھائیوں اور اپنے قائدین کے خون کو دیا ہوا ہے، ہم نے صحابہ پیغمبر کے در کے لیے ہم نے اپنی ماں کو بیوہ کروایا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کو یتیم کروایا ہوا ہے۔ آج حکمرانوں تم سے کہتے ہیں حکومتیں بدل رہی ہیں، اقتدار بدل رہا ہے، کرسیاں بدل رہی ہیں، پچھلوں نے جو کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آنے والوں تم سے کہنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ کرسی کا نہیں ہے، اقتدار کا نہیں ہے، وزارت کا نہیں ہے، مشارت کا نہیں ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں تحفظ لموس صحابہ والے بیت بل جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا تھا، آئندہ آنے والی حکومت سے مطالبہ ہے اسے قانون کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ باقی رہی بات، آج کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ شامل ہو گئے، بڑی قوت بن جائیں گے، فلاں کی جماعت میں چلے جائیں گے، وہ بڑی قوت بن جائے گی۔ جب تک حق انواس کے ماننے والے زندہ ہیں اس ملک میں آل تشیع کا راستہ روکتے رہیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا اعلان ہوا کہ بھئی ہم وحدت المسلمین میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اپنی قیادت کو، انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا، وہ بیانیہ جب جاری ہوا میڈیا پہ آیا۔ میں سلام کرتا ہوں تحریک انصاف کے ایم این ایس کو، ان ایم پی ایس کو، انہوں نے ہمارا بیانیہ تسلیم کر کے کہا ہم وحدت المسلمین میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم اس ملک میں فی تباریت کو پھیلانے والے، دہشت گردی کو پھیلانے والے، اہل سنت علماء قاتلوں کے خون کو بہانے والے، ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد صحابہ کے غلاموں میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تمہاری قربانیوں سے، تمہاری محنت سے دشمن صحابہ اس منہج پر اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، وہ جہاں بھی چلے گئے حق انواس کے جانشین ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔
مولانا عثمانی صاحب آپ سے آخر میں جملہ کہلوا کے گئے، امی عائشہ وہ یہاں کہہ رہے تھے میں تصورات کی دنیا میں جھنگ میں پہنچ گیا، میں لیا کے صحراؤں میں پہنچ گیا، میں اسلام آباد اور پشاور میں پہنچ گیا، میں کوئٹہ میں پہنچ گیا۔ یارو آج ہم بڑے پرامن اور اچھے ماحول میں بیٹھ کے امی عائشہ کی عزت اور عظمت کے نعرے لگاتے ہیں، سلام ہے امیر عظیمت تیری جرأت کو تو نے اس وقت نعرہ لگایا تھا جب اپنے اور بیگانے خلاف تھے، حکمران بھی خلاف تھے، اس وقت حق الواس نے ممبروں میں خلاف پہ نعرہ لگا کے کہا تھا امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ۔ حق الواس طلب کے کہتا تھا، غلط کے کہتا تھا، کونٹ کے کہتا تھا، جرأت سے کہتا تھا، بہادری سے کہتا تھا، اور اگلا جملہ حق الواس کی زبان پہ کہ ہوا کرتا تھا امی میں تیری عزت پہ قربان ہو جاؤں گا، امی میں تیرے دوپٹے پہ قربان ہو جاؤں گا، امی حق الواس تیری عزت کے لیے بچوں کو یتیم کروا جائے گا، بیوی کو بیوہ کروا جائے گا، لیکن تیرے گھر کی چوکیداری سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آؤ سنی نوجوانوں، آج کے تاریخ ساز اجتماع میں عبداللہ بن مسعود کی اس درسگاہ میں 22 فروری آنے والا ہے۔ میں اسی حق الواس سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، حق الواس تیرے صحابہ پیغمبر کے چوکیداری کے لیے خون دیا تھا، امی عائشہ کے تقدس کے لیے خون دیا تھا، تیرے اوپر ظلم ہوا برداشت کیا، جبر ہوا برداشت کیا، الٹا لٹکایا برداشت کیا، ننگا کیا برداشت کیا، جبر ہوا برداشت کیا۔ حق الواس تجھ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیں گے کہ سنی نوجوان یا سنی علماء تجھ سے وعدہ کرتے ہیں 22 فروری تیرا یوم شہادت آ رہا ہے، ہم بھی امی کے دوپٹے پہ قربان ہو جائیں گے، اپنی جوانیے امی کے دوپٹے پہ لگا کے دشمن صحابہ کے گھر کا چوکیدار ہم دشمن صحابہ کے راستے میں اینٹ نہیں پتھر بن کے اور شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے۔ جان دی جا سکتی ہے، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے جا سکتے ہیں، اپنے بڑوں کے جنازے سروں سے اٹھائے جا سکتے ہیں، بھائیوں کے جنازے ہاتھوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں، عثمانی شہید جیسا جرنیل دیا جا سکتا ہے، لیکن امی تیرے دشمن کو لگام دے کے چھوڑیں گے، امی تیرے دشمن کو ہم کو اس کے انجام تک پہنچا کے آئیں گے، جہاں سے وہ نکل کے آیا تھا ہم وہاں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حق الواس کی روح سے وعدہ کرو۔ امیر عظیمت تیری روح سے مخاطب ہیں، مجھے نہیں پتا میں ایک طالب علم ہوں، روح کو مخاطب کرنا کیسا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، امیر عظیمت تیری روح سے مخاطب ہے، مجھے کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جس دن میں اس خبر کو نہیں سنتا کہ آپ کے والد محترم کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بم دھماکہ ہوگا، گولی چلے گی، لیکن شاید کوئی دن ایسا آیا ہو میں نے اپنے بجان سے کہا ہو آرام سے گھر میں بیٹھے، کوئی دن ایسا نہیں آیا، عقیدہ ہے موت کا وقت مقرر ہے، لیکن صحابہ سے وعدہ کے ہے سارا کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ان کی چوکیداری کو
कभी छोड़ा जा सकता। तो फिर आए, आहद करें, वादा करें, किससे करें? झंगवी से करें, ईसार से करें, आजम से करें, ज़ियाउर रहमान से करें, अली शेर हैदरी से कहें और करें जिन्होंने इसी स्टेज पे ये नारा हमें सुनाया था, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का। भूल जानी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नबी की सीरत को हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? ऊंची आवाज से और मोहब्बत से नबी के पैगाम को हम तक पहुंचाने वाले कौन? नबी की शरीयत को हम तक पहुंचाने वाले कौन? नबी के निशान को हम तक पहुंचाने वाले कौन? नबी के कुरान को हम तक पहुंचाने वाले कौन? नबी की हदीस को हम तक पहुंचाने वाले कौन? नबी की सुन्नत को हम तक पहुंचाने वाले कौन है? बुलंद आवाज से कौन है? जो डरते हैं वो आहिस्ता बोले कौन है? कौन है? जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से बोले कौन है? जुर्रत के साथ बोले कौन? बहादुरी के साथ बोले कौन? कौन है? दफा करोगे, दिफा करोगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को साहब